لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ پروردگار عالم کا شکر بے پایان کہ آج ہم سورہ الحمد کی آخری آیت پر گفتگو کر رہے ہیں اور وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سورہ الحمد کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے سورہ الحمد کو قرآن کے مقابلے میں پیش کیا ہے. لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. میرے نبی ہم نے آپ کو سورہ الحمد عطا کیا اور قرآن عطا کیا. یعنی ایک طرف اللہ نے سورہ الحمد کو بیان کیا اور دوسری طرف قرآن کو. تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ کچھ تو ہوگا کہ سورہ الحمد کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، یہاں تک کہ اگر سورہ الحمد کو نماز سے جان بوجھ کر نکال دیا جائے، نہ پڑھا جائے تو نماز باطل ہو جائے گی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھی جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کیا خاص بات ہے. تو ہم نے دیکھا ان 6 آیتوں کے درمیان کہ اس میں اللہ نے اپنے رحمان ہونے کا تذکرہ کیا، رحیم ہونے کا ذکر کیا. رب العالمین میں ہوں، کوئی اور اس عالمین کا رب نہیں ہو سکتا ہے. میں ہی ہوں، وہ ہوں جو قیامت کے دن کا مالک ہوں. عبادت فقط اللہ کی ہونی چاہیے، مدد اللہ سے مانگنی چاہیے. اور ہم جو ہے اللہ سے یہ کہیں، یہ دعا مانگیں کہ تیری عبادت کی وجہ سے اور استعانت کی وجہ سے جو ہم راہ مستقیم پر موجود ہیں، چل رہے ہیں، اس پر قائم رہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم جس پر ہم گامزن ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو اس آیت میں اللہ نے اور واضح کر دیا کہ صراط مستقیم ہے کون. کہا صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ کہ جس پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. یعنی اگر ہم نگاہ غائب سے دیکھیں تو پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جس پر اللہ نے نعمت نازل کی. اور اللہ جب اپنی نعمت نازل کرے گا تو اس کے برکات جو ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، اس کے فیوز قائم اور دائم رہیں گے. لہذا آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اور واضح کیا اور کیا کہا کہ غیر المغضوب، ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ پروردگار جس پر تو نے غضب نازل کیا ہے. ان لوگوں کا راستہ چاہیے کہ جن پر تیری رحمت نازل ہوئی. تو
تو نے نعمت نازل کی، تو نے کرم فرمایا، تیری عنایتیں شامل حال رہیں، اور پروردگار ان لوگوں کے راستے پر ہم نہیں چل سکتے ہیں، ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں کہ جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ بہت ہی جامع ہے یہ آیت۔ اگر ہم دیکھیں، غور کریں تو اس ایک آیت کے اندر اللہ نے معانی و مفاہیم و معارف کے سمندر کو سمو دیا ہے۔ ایک سمندر ہے جو کوزے میں آ گیا ہے۔ میرے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں تمام گوشوں کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں، لیکن ذرا آپ غور تو کریں کہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جس پر تو نے اپنی نعمت نازل کی ہے۔ یہ ہے تولا، اسے کہتے ہیں تولا۔ اور اس کے بعد جو خدا نے کہا ان کا راستہ نہیں کہ جن پر غضب نازل کیا ہے اور جو گمراہ ہو چکے ہیں، ظالمین جو گمراہ ہو چکے ہیں، ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے، اسے کہتے ہیں تبرہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس ایک سورے میں تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے، اصول دین بھی ہے، فروع دین بھی ہے۔ دادا مجھے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں؟ اب انسان جب نماز پڑھے گا، جب یہ سورہ پڑھے گا تو تلاش کرے گا صراط مستقیم کون ہے۔ تو آئیے میں ایک حدیث پیش کروں اور پھر بات کو آگے بڑھا دوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں واللہ نحن الصراط المستقیم، قسم خدا کی ہم صراط مستقیم ہیں۔ لہذا اگر ہم نے اہل بیت کو پا لیا تو صراط مستقیم کو پا لیا۔ اور بڑی پیاری بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ جس نے اہل بیت کو پا لیا اس نے صراط مستقیم کو پا لیا، اور جب اس نے صراط مستقیم کو پا لیا تو نہ وہ گمراہ بھی نہیں ہے اور اس پر اللہ کا غضب بھی نازل نہیں ہوگا۔ اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے اور گمراہی سے بچنے کے لیے اہل بیت تک پہنچنا ہوگا۔ اس لیے جن لوگوں نے اہل بیت کو پا لیا وہ مطمئن ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ یا علیو انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے چاہنے والے کامیاب ہیں۔ کامیابی کی بنیاد کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام۔ لہذا جن کے دل میں محبت اہل بیت ہے انہیں ہر روز کم سے کم ایک مرتبہ تو شکر خدا کرنا ہی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں ان ذوات مقدسہ کو جگہ دیے ہوئے ہیں کہ جو صراط مستقیم ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک بات اور عرض کر دوں میں، اور وہ یہ ہے کہ یہ مغضوب علیہم کون ہے اور ظالم کون ہے؟ ترجمہ میں نے کر دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمت نازل کی ہے، اور یہ وہ لوگ غیر المغضوب، ان پر تیرا غضب، غیر المغضوب علیہم، ان پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا ہے، ولا الضالین، اور یہ گمراہ بھی نہیں ہے۔ یہ مغضوب کون ہے؟
مغضوب جس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے. اللہ کا غضب کس پہ نازل ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہیں. جس پر خود پیغمبر نے فرمایا کہ جو میری بیٹی فاطمہ کو اذیت پہنچائے اللہ کا غضب اس پہ نازل ہوگا. خدا کہتا ہے پہچاننا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو کہ یہ کون کون لوگ ہیں، تو فہرست بہت طولانی ہے. ہم اشارہ کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن کو 30 پاروں کے درمیان مکمل کرنا ہے، لہذا تفصیل نہیں بیان کی جا سکتی. اس کا مصداق اگرچہ مغضوب کے مصداق یہودی ہیں اور ضالین کے مصداق جو ہیں وہ گمراہ نصارہ اور عیسائی ہیں، لیکن آیت اللہ الحسنی مکارم شیرازی کہتے ہیں کہ یہ 2 مصداق ہیں لیکن ہم انہیں منحصر نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ بھی اس کے مصداق پائے جا سکتے ہیں. ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جس پر اللہ اپنا غضب نازل کرے گا، اور وہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہیں. میں ایک حدیث کا سہارا لینا چاہتا ہوں اور آپ سب کی سنی ہوئی حدیث ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ایک مصداق پیش کر رہا ہوں اور اسی پر اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں تمہارے درمیان 2 گنا قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت انہما لن یفترقا. اور جب تک تم ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، وابستہ رہو گے، ان کے دامن کو پکڑے رہو گے مضبوطی کے ساتھ، لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے. وہی ضالین کا لفظ آیا اس کے اندر بھی. ضالین لن تضلوا، سب کا مادہ کیا ہے؟ ایک ہے، سب کی روٹ ایک ہے، وہی ضلالت، گمراہی. تو پیغمبر نے ایک ملاک دیا کہ گمراہ لوگوں کو پہچاننا ہے تو یہ دیکھو کہ ان کے دل میں محبت قرآن ہے یا نہیں ہے. یہ دیکھو کہ ان کے دل میں محبت اہل بیت ہے یا نہیں ہے. اگر ان کے دل میں محبت قرآن نہیں ہے، محبت اہل بیت نہیں ہے، تو یہ والضالین میں آتے ہیں. ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے. اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے کہ جو قرآن اور اہل بیت دونوں کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.